مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. اس نے کہا اور شکار کرنے چلے. چلو جی, شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا, شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نہ تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا کے مشورے لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی, ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من آنم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا, تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کرنے میں, ہے کوئی میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے, بیٹھ گئے. اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے, اب شکار تو ہو گیا ہے. تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی, ساتھ لے لی یار, تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی دی, اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا. اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, کیسی تم نے تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو مولا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں, اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں, اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے. لیکن مولا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو دردہ نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو دردہ. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو دردہ حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یوں پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو دردہ ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کوہ گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. اور پھر وہ مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے
عمر تو مٹی کے قابل نہیں، مٹی کے قابل تو میں ہوں، میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی۔ اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو، اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں، ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے، ہم نے بھی جانا ہے۔